بانی پی ٹی آئی یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے روح رواں عمران خان صاحب نے آج مشروط معافی کا اعلان کیا ہے۔ وہ اڈیالہ جیل کے بعد صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ وہ معافی مانگنے کو تیار ہیں اگر ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے جس کے اندر بیسیکلی یہ ثابت ہو کہ ان کے کارکنوں نے فوجی املاک پر، شہداء کے مجسموں پر حملہ کیا۔ تو اب وہ سی سی ٹی وی فوٹیج کی فرمائش کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ معافی مانگنے کو تیار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں بلکہ میں خود سزا دلواؤں گا ان لوگوں کو۔ اس سے پہلے میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع کیا کہہ رہے ہیں ان کی اس بات پہ وہ بتاؤں۔ اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع عمران خان کی اس مشروط معافی پہ کیا کہہ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ جو عمران خان نے فرمائش کی ہے وہ دکھاؤں، ہمارے جو رپورٹر ہیں وہاں پہ کھولنا مشاق رپورٹر احمد بھٹی صاحب جو پنڈی میں ان کو کور کر رہے ہیں کافی عرصے سے، آج وہ وہاں موجود تھے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان کی باڈی لینگویج کیسی تھی جب وہ یہ بات کر رہے تھے۔ کیا وہ گریجولی اب اس طرف جا رہے ہیں کہ معافی مانگنے کی طرف آ رہے ہیں، یا وہ صرف انہوں نے تنزن یہ بات کی ہے؟ اس کا اندازہ تو وہاں پہ کھڑا رپورٹر ہی بتا سکتا ہے۔ تو احمد بھٹی صاحب، پنڈی کے بیورو چیف سے آپ کا تعلق، ہمیں بتائیے آج عمران خان صاحب نے کس تناظر میں، کس لب و لہجے میں، کس باڈی لینگویج اور کس نیت کے ساتھ یہ بات کی جو پورا پاکستانی میڈیا دکھا رہا ہے کہ عمران خان نے مشروط معافی کا اعلان کر دیا فوج کے ساتھ؟ جی، جب ان سے بات ہوئی ہماری کہ اڈیالہ جیل میں جب احتساب عدالت میں سماعت کے دوران جب ان سے گفتگو ہوئی تو انہوں نے ان سے یہ سوال ہوا کہ آپ نے احتجاج کی کال دی تھی تو آپ اس کو موب کی جو تمام ہے وہ ذمہ داری بھی آپ پہ ہی بنتی ہے، تو آپ نے احتجاج کی کال دی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی تھی، 9 مئی کو احتجاج کی کال نہیں دی تھی کیونکہ میں تو گرفتار تھا۔ اور ساتھ ہی پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں معافی مانگنے کو تیار ہوں لیکن مجھے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے جس میں ان املاک کو آگ لگائی جا رہی ہے، جیسے جی ایچ کیو کے اندر اور لاہور میں اور پشاور کے ریڈیو اسٹیشن میں اور میاں والی کے انہوں نے جہاز کا ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی ہے، اصل ایویڈنس وہی ہے۔ اور انہوں نے اس حوالے سے کیپٹل ہل کا بھی حوالہ دیا کہ ان کے بھی اسی طرح لوگوں کو سی سی ٹی وی فوٹیج سے شناخت کر کے پکڑا گیا تھا، اسی ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، ہمارے 10,000 سے زائد لوگ اس میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ لیکن بھٹی صاحب، آپ لوگوں نے یہ سوال نہیں کیا ان سے کہ ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج تو سرکاری املاک میں آتی ہے نا، ہمارے پاس جو یوٹیوب کی ویڈیوز ہیں، جو فیس بک کی ویڈیوز ہیں، جو موبائل کی ویڈیوز ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے خود پوسٹ کی، آپ لوگوں نے صافر یہ سوال نہیں کیا؟ اس کے اندر تو ان کی قیادت جو ہے وہ کور کمانڈر کے گھر جاتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہے، اعلان کر کے جاتی نظر آ رہی ہے، جی ایچ کیو پہ اٹیک کرنے کا اعلان کر رہی ہے، اور عمران خان نے تو خود آپ لوگوں کے سامنے کچھ دن پہلے کہا ہے کہ میں نے خود پرامن احتجاج کی کال دی تھی جی ایچ کیو کے سامنے، آج وہ کہہ رہے ہیں میں نے دی نہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ سوال نہیں کیا ان سے کہ آپ کے لوگوں کی تو خود ویڈیوز ہیں؟ جی، ان سے سوال ہوا، ان سے سوال یہی کیا گیا کہ ویڈیوز تو تمام موجود ہیں جو ٹی وی پہ بھی چل چکے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی موجود ہیں، اور جس میں کارکن جلاؤ گہراؤ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہم کنٹونمنٹ میں اور جی ایچ کیو کے سامنے احتجاج کر سکیں، اور یہ ہمارا آئینی حق ہے، اس میں کوئی بھی شہری احتجاج کر سکتا ہے، میں اپنے اس بات پر قائم ہوں، لیکن مجھے وہ سی سی ٹی وی فوٹیج چاہیے جس میں آگ لگائی جا رہی ہو۔ اس میں جیسے انہوں نے میاں والی کے ایک جہاز کو آگ لگانے کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو عام ماچس سے لگائی نہیں جا سکتی آگ۔ یہ اس طرح کی ان کی گفتگو تھی، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی کارکن وہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آ گیا کہ جو آگ لگا رہا ہو، اور وہ پی ٹی آئی کا پیٹرول بم بھی تو یوز کیے تھے نا تحریک انصاف کے کچھ کارکنوں نے، پیٹرول بم کی بات ہوئی اس سے کہ پیٹرول بم تو آپ کے لوگ پھینکتے رہے زمان پارک سے پولیس کے اوپر، تو وہ پیٹرول بم سے بھی آگ لگا سکتی ہے جہاز کو۔ ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ راولپنڈی میں جی ایچ کیو میں ایسی فوٹیج ہمارے پاس موجود ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، جو ٹی وی بھی چلا چکے ہیں، جس میں مقامی تنظیم کے کارکن جو ہیں وہ پیٹرول بم کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہاں کوئی ایسا پیٹرول بم استعمال نہیں ہوا، وہ تو ہم نے زمان پارک میں استعمال کیے تھے جب 24 گھنٹے وہاں شیلنگ ہو رہی تھی اور ربڑ کی گولیاں چلائی جا رہی تھی، تو صرف وہاں استعمال ہوئے تھے، یہاں نہیں ہوئے، اور اگر ایسی کوئی فوٹیج ہے اور ایسا کوئی ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔
میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آگ لگائی جائے. میں جب بھی کہتا ہوں پرامن احتجاج کی بات کرتا ہوں. آپ کو کیسا لگا ان کی باڈی لینگویج سے؟ وہ تنزن یہ بات کہہ رہے تھے کہ جی اگر آپ یہ کریں گے، یہ فوٹیج دکھا دیں گے تب میں معافی مانگوں گا، یا وہ واقعتاً آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ معافی کے قریب آ گئے ہیں معافی مانگنے کے؟ آپ کی کیا گٹ فیلنگ ہے؟ باڈی لینگویج سے تو یہی لگتا ہے کہ ان کا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسی سی سی ٹی وی فوٹیج ہی نہیں جس میں پی ٹی آئی کا کوئی کارکن یہ اقدام کر رہا ہو. بیسیکلی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اندر کی کوئی ایسی فوٹیج ہو جس میں آگ لگائی جا رہی ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ماچس لے کے کوئی جہاز کو آگ نہیں لگا سکتا، اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج الگ ہونی چاہیے، وہ انہوں نے چھپائی ہوئی ہے. تو باڈی لینگویج کے طور پہ دیکھا جائے تو وہ اسی طرح کی پہلے جو سخت گفتگو کرتے تھے اب سخت گفتگو نہیں ہے، اب تھوڑا سا ٹرن ڈاؤن لگ رہے ہیں. آپ کے خیال میں کیوں ٹرن ڈاؤن لگ رہے ہیں؟ ایک تو 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس چل رہا ہے، اس میں سنا ہے کہ نیب نے جو آج پیشی جس پہ آپ لوگ گئے ہوئے تھے، اس میں نیب نے اپنے کو 14 گواہان جو ہیں وہ ان کو رد کر دیا ہے. کیا اس کیس کا پریشر ہے عمران خان پہ یا نہیں ہے؟ کوئی پریشر نظر آیا آپ کو عمران خان پہ، خواہ 90 ملین کا یا کسی اور چیز کا، یا نہیں؟ سر توشہ خانہ جو ریفرنس 2 ہے اس میں جو بشرا بی بی کی گرفتاری ہوئی اور ان کو جو نام آئے، اس حوالے سے ہم محسوس کر رہے ہیں کہ وہ زیادہ پریشر، کیونکہ ہمیشہ جب سماعت ہوتی ہے تو ہم کور کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم تھا، یہ میں نے کام کیا ہے، میری اہلیہ کو کیوں اس میں انوالو کیا جا رہا ہے، اس کا تو کوئی کردار ہی نہیں. تو آپ کو میں بتاتا چلوں کہ چند دن قبل بھی توشہ خانہ کے جو سماعت تھی اس دوران بشرا بی بی جو ہیں وہ بھی روسٹم پر آ گئی تھیں، اور ایک ہارٹ ٹاک ہوئی تھی نیب کے ساتھ ان کی. بہت شکریہ احمد بھٹی صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ بتا رہے تھے کہ بیسیکلی عمران خان کانفیڈنٹ ہے کہ آگ لگانے والی، املاک جلانے والی کوئی ایسی ویڈیو موجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو معافی مانگنی پڑے. لیکن ہمارے پاس ایسی بے تحاشا ویڈیوز موجود ہیں، اگر عمران صاحب نے نہیں دیکھی تو ان کو تھوڑا سا دکھا دیتے ہیں، جس کے اندر فوج کے خلاف جو ہے وہ بھرپور مہم جوئی کی جا رہی ہے 9 مئی کو. اور عمران خان صاحب یہ ویڈیو دیکھ کے بتا سکتے ہیں، اگر یہ ویڈیو وہ دیکھ رہے ہو، ان کو ٹی وی کی سہولت سنا ملی ہوئی ہے کہ یہ ان کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں. دکھا دیں ذرا. اس کے بعد ارشاد بھٹی صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، مظہر عباس آج کے ڈیولپمنٹس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اب وہ اسی ریویو پٹیشن میں چلا گیا جو نون لیگ گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف. اس پہ بھی بات کریں گے، عمران خان کی معافی بھی بات کریں گے. اور آج بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ شیخ مجیب اور حسینہ واجد کو پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی اب اپنے مخالف کو حسینہ واجد یا شیخ مجیب کہہ رہی ہے. نون لیگ عمران خان کو کہہ رہی ہے، عمران خان بلسٹر گوہر جو ہے حسینہ واجد شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں. اس طرح کی یہ اب سیاست ہو رہی ہے اس کے اوپر. میں آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے عمران خان کی آج کی مشروط معافی کے اوپر، اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع نے جو بتایا وہ بھی بتاؤں گا. لیکن پہلے یہ فوٹیج جس کا عمران صاحب بہت زیادہ جو ہے ڈیمانڈ کریں وہ دیکھ لیں. عمران صاحب جو ہے وہ خود دیکھ سکتے ہیں ان میں ان کی پارٹی کے کتنے لوگ ہیں، کتنے کے رشتہ دار ہیں، اور کتنے کے پارٹی کا عہدیدار ہے. اسٹیبلشمنٹ کا اس پہ کیا موقف ہے میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن سب سے پہلے مظہر عباس صاحب، عمران خان ایک سٹیپ آگے گئے ہیں غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے، مانگتے ہوئے، یا وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں اور صرف تنزن یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کے نزدیک؟ اور اس سے بڑھ کر سوال کہ اگر وہ غیر مشروط معافی مانگ بھی لیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے نزدیک وہ معافی ایکسپٹ کر لے گی؟